میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری شکل تو دیکھو، میں بیکارن بن گئی ہوں۔ میرا شوہر میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، تو ہر وقت جھگڑتی رہتی ہے، کبھی تو مجھ سے پیار سے بات کر لیا کر۔ میں نے اسے سائڈ پر دھکا دیا تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ بس اس سے طلاق ہی لے لوں گی۔ میں نے اپنے کزن سے بات بھی کی تھی جو وکیل تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اس کمینے سے طلاق لے لو۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج جب گھر آئے گا تو بس اس کو بول دوں گی کہ مجھے طلاق دے دو۔ میں انتظار کر رہی تھی۔ وہ رات کے 10 بجے گھر آ گیا۔ بچے سو رہے تھے۔ اس نے پہلے تو دونوں بچوں کے ماتھے پر بوسہ کیا اور ان کے ہاتھ چومنے لگا، پھر چرپائی پر بیٹھ کر مجھے آواز دی، شہناز مجھے روٹی دو۔ میں چپ رہی۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے سونے کا ناٹک کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھ پر کمبل اڑا کر بولا کہ سارا دن کام کر کے بھاری تھک جاتی ہوگی۔ پھر وہ خود ہی کچن میں جا کر کھانا کھانے لگا، لیکن کھانے کے لیے اسے کچھ بھی نہ ملا۔ پھر ایک پیالی میں نمک مرچ ڈال کر اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر سوکھی روٹی کھانے لگا۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ مرتا بھی نہیں ہے۔ کھانا کھا کر وہ سو گیا۔ دوسرے دن صبح صبح ہم کسی بات پر جھگڑنے لگے تو میں نے اسے کہا کہ بس مجھے طلاق دے دو، میں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ طلاق کا نام سنتے ہی چپ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جلدی سے اٹھا، بائک پکڑی اور باہر جانے لگا۔ میں نے چلا کر کہا، اللہ کرے تو مر جائے، میری جان تو چھٹ جائے گی۔ وہ بائک باہر کھڑی کر کر کمرے میں دوبارہ آیا اور ایک کاپی پر کچھ لکھنے لگا اور پھر چلا گیا۔ میں اسے گالیاں دے رہی تھی، رو رو کر تھک گئی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ 2-4 گھنٹے گزرنے کے بعد میں میکے جانے لگی، بچوں کو ساتھ لیا۔ اتنے میں گلی میں ایک شور سا برپا ہو گیا۔ میں رو رہی تھی کہ میرے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں حیران تھی کہ کیا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک لڑکا فون پر بات کر رہا تھا، یار اکبر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے مجھ پر قیامت آ گری۔ میں ساکت ہو گئی۔ چارپائی صحن میں رکھی گئی۔ سب لوگ قبر کھودنے کی بات کرنے کہ کچھ جنازے کا ٹائم دیکھنے لگے۔ مسجد میں اعلان ہونے لگا۔ اکبر میرے سامنے چرپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ پھر میں نے چیخنے چلانے لگی، اکبر اٹھ جا، میں کچھ نہیں مانگتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں طلاق کی بات بھی نہیں کرتی۔ میں اس کے پاؤں چومنے لگی، اکبر اٹھو میری جان، دیکھ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے تیرے ساتھ ہی رہنا ہے، میں بھوکی پیاسی رہ لوں گی، مجھے یوں چھوڑ کر نہ جا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں چیخ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے رنگ نظر آنے لگے، مجھے رشتے بدلتے دکھائی دینے لگے، پھر جو اپنے تھے وہ سب منہ موڑنے لگے۔ میں اکبر کے بعد در بدر ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب بچے بھی کچھ فرمائش نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے بھائی بھی مجھ سے منہ موڑ گئے۔ پھر میں لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرنے لگی۔ ایک دن مجھے اس کی ڈائری ملی جس پر لکھا تھا، شہناز سے شادی کر کے میں بہت خوش ہوں، میں شہناز سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ پاگل ہے، بالکل سمجھتی ہی نہیں، جھگڑا کرتی رہتی ہے مجھ سے، دیکھو آج اس نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا، وہ کہتی ہے مجھے مہنگا موبائل لا کر دو، میں اسے کیسے بتاؤں کہ نہیں لا سکتا۔ آج میرے بچوں کو میرے بھائی نے گالی دی، میں بہت رویا ہوں، میرے بچے میری جان ہیں، میں نے اللہ نہ چاہا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے، پھر شہناز کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ آج میری کمر میں اینٹ لگی ہے، زخم بہت گہرا ہے، لیکن شہناز کو نہیں بتاؤں گا، بیچاری پریشان ہو جائے گی، مجھ سے کہہ رہی ہے طلاق دے دو، میں اس کے بنا مر جاؤں گا، ابھی غصے میں ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈائری کو سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ہم سفر تو ہم سفر ہوتا تھا،
میرا سایہ تھا، میری ڈھال تھا۔ اس کے بعد زمانے کی ٹھوکریں کھا کر میں سمجھ گئی ہوں یہ میرے دونوں جہاں تھا۔ کیوں اس کو میں ستاتی تھی؟ میں لوگوں کو دیکھ کر بڑے بڑے خواب دیکھتی تھی۔ کیا میں بخشی جاؤں گی؟ اللہ مجھے معاف کر دے، میں مشکل وقت میں بھی اس کا سہارا اور اس کی ہمت نہ بن سکی۔ میں مطلب پرست اور لالچی ہو گئی تھی۔ اب تو اکثر لوگ میری مدد کرتے ہوئے میرے جسم کی بات بھی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔